چاہیے اور اسے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر لے. قسم خدا کی مومن کے دل سے جب دعا نکلتی ہے نا، جب ایک مومن دل سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میرے نبی کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قسم خدا کی اب حضرت عمر فاروق قریب آئے ہیں. کہا اے نوجوان ادھر ہم لے آیا. اب پورے روم پہ جسم کے کھڑے ہو گئے ہیں، کبھی تاری ہو گئی ہے. اے نوجوان قریب آیا، چھپائے ہوا بوتل کو کہا بغل میں تم کیا دبائے ہوئے ہو؟ کہا حضور سرکہ ہے. دل سے رب کو پکار لیا تھا. کتنا لمحہ لگا ہوگا، کوئی 2 گھنٹہ دعا نہیں کی، بلکہ لمحے میں اپنا رشتہ رب سے جوڑ لیا. اے مولا تو بڑا خالق و مالک ہے، تو رازق ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے. اے مولا آج میرا عیب کو چھپانا تیرا کام ہے. مولا آج میری عزت کو بچا لے. قسم خدا کی ایک انسان دنیا کا ہوتا وہ چھپاتا نہیں بلکہ اجاگر کر دیتا، لیکن میرا مولا تو ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے. میرا تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا. اور جب حضرت عمر کے ہاتھوں میں وہ شراب کا بوتل آیا ہے، اور جب انیل کر دیکھا تو اس میں شراب نہیں ہے بلکہ سرکہ موجود. میں کہتا ہوں نوجوانوں قسم خدا کی دل سے پر توبہ کر کے تو دیکھو، اپنے رب کو اتنا مہربان کہو گے. کتنی مہربان میری ماں بھی نہیں ہے. حدیثوں میں تو آتا ہے کہ رب کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں ایک رحمت نے بندے پر ڈال دیا. ماں پر باپ پر جانوروں پر تو باپ اتنی محبت کرتا ہے، ماں اتنی محبت کرتی ہے. جانور اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں جو 99 گنا زیادہ ہو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اس لیے نوجوانوں آج یہ عہد کر لو کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسجد کھچاکھچ بھری رہے گی اور اپنی پیشانی کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اسے عزت راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر دل سے سچی محبت کرتے ہو رب سے، اگر رب سے محبت کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ سچا ہے، اور اگر تم یہ بولتے ہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میری باتیں سنو، میری باتیں مانو. اگر رسول کی ہم باتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں گناہوں سے بچانے والا میرا پروردگار ہے، اس کا فضل ہو جائے گا. اور میں تو کہتا ہوں لوگوں میرا گناہ اس کے فضل کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ پروردگار ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر. اللہ وہ کیسے کیسے مجرموں کو لمحوں میں بچا لیتا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے عمر فاروق کے زمانے میں اس شرابی نے اپنے رب سے رابطہ جوڑ لیا تھا، رابطہ لگا دیا تھا، کنیکٹ کر لیا تھا، محبت اس طرح سے کیا کہ دیر نہیں لگی، گھنٹہ 2 گھنٹہ کی بات نہیں بلکہ لمحوں میں اپنے مولا سے لو لگا لیا اور سچا وعدہ کر لیا. کہا مولا میں دل سے توبہ کرتا ہوں، آج میری تو عزت رکھ لے. قسم خدا کی اللہ نے اسے رسوا نہیں کیا بلکہ اس کی عزت کو باقی رکھ دیا. اب پتہ یہ چلتا ہے لوگوں اب گناہ، ابھی تک تو گناہوں سے ہم لوگ بچ رہے تھے، حد امکان کوشش کر رہے تھے کہ بچے. اب تو جیسے ہی یہ وقت ختم آئے ہو جائے گا، چاند اگر آج نظر آ گیا 29 رمضان المبارک ہے تو پھر شیاطین تو کھلے عام دوڑے، یا تو پھر ہم موبائلوں کے سامنے رہیں گے لوگ. اس لیے میں کبھی کبھی بولتا ہوں نوجوانوں اگر تجھے 5 منٹ ملے تو کبھی کبھی کچھ پڑھ لیا کر. ارے دروز شریف اگر آپ کوئی نیکیاں کرتے ہو تو ایک طرف نیکی کا پلہ بڑھے گا، ایک طرف گناہ کر ہی رہے ہو، لیکن ایک وظیفہ وہ بھی ہے کہ جس کے پڑھنے سے گناہ ڈیلیٹ ہوتا رہتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام ہے. اسے تم پڑھتے رہو جب موقع ملے، 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ 1 منٹ جب موقع ملے پڑھتے رہو. اللہ 10 گناہوں کو مٹائے گا، 10 درجے کو پڑھائے گا. یہ لوگوں محسوس کرو وہ رب تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. کاش ہم ان باتوں پہ غور کریں، توجہ دیں کہ
مولا میری زندگی کے جو شب و روز گزر رہے ہیں یہ گناہوں میں گزر رہے ہیں. اب آپ کو یہ گناہ ہم کہاں کر رہے ہیں, لیکن گناہ چوری کرنے ہی کا نام نہیں ہے, گناہ ڈکیتی کرنے ہی کا نام نہیں ہے. گناہ یہ بھی ہے کہ نماز کو بے وقت پڑھا جائے, گناہ یہ ہے کہ روزہ کا مہینہ ملے روزہ نہ رکھے, گناہ یہ ہے کہ زکات کے لائق ہو اور زکات نہ دے, حج کے لائق ہو اور حج نہ کریں, یہ سب بھی گناہ ہے. اس لیے لوگوں پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے اور مومن بنایا ہے. ایک مومن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقت ہمیں امید رب رہتا ہے کہ اگر تم رب سے دعویٰ کر رہے ہو تو نبی کی پیروی کرو, اور نبی کی پیروی میں سب کچھ ہے. اس لیے لوگوں میں گزارش کروں گا کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہمارے درمیان سے جاؤ کہ 42 سال 40 سال 60 سال 70 سال میری زندگی گزر گئی. اس 60 سال میں کتنا وقت ہم نے اللہ و رسول کے لیے دیا, جس میں خلوص للہیت ہو, کہ جس میں کوئی کمی نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا ہو. کتنا وقت ہم نے دیا, اس کا کیلکولیٹ کر لیجئے, محاسبہ اپنا کر لیجئے اور اس رب سے مانگ لیجئے. قسم خدا کی ہے لوگوں یاد رکھو, ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب. یہ وہ صحابی, ارے صحابہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہی ہیں, کیا پوچھنا, لیکن وہ صحابی سرکار کو ہمیشہ وضو کرایا کرتے. ایک روز سرکار کی دریائے رحمت جوش میں سرکار نے دیکھا کہ ربیعہ وضو کروا رہے ہیں, پانی گرا رہے ہیں, ہاتھ لگا کے رگڑ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا صل ما شئتا یا ربیعہ, اے ربیعہ مان لو کیا مان. سبحان اللہ. آج لوگوں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں, جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے. نبی سے مانگنا شرک نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ حاجی نے رسول سے مانگا سکانے کا مان تو کیا مانگ. نبی نے کہا سر حدیث شریف کا بات ہے سر ما شئتا یا ربیعہ, مان تو کیا. اچھا ایمانداری کے ساتھ بولی, ہم لوگ بولتے تو کیا کہا پروردگار سونے کے پہاڑ دے, پروردگار خود چنر دے, پروردگار ہمیں یہ دے دے, ہر پھل دے دے. یہ تو مانتے ہیں, لیکن آؤ پیغمبر کے عظیم ترین صحابی رسول, وہ صحابی رسول کو جب اختیار دیا تو قسم خدا کی انہوں نے چاہو حسنت نہیں, دولت نہیں مانگی, عزت و شہرت نہیں مانگی, بلکہ مانا کیا ہے وہ سنے. سرکار فرماتے ہیں وہ صحابی رسول نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کے بغل میں رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ایمانی تقاضا ہے لوگوں, میں کہتا ہوں اسی لیے اپنا عقیدہ ایمان ٹھیک کرو, اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ نے جو اختیار کلی عطا فرمائی ہے اس کو صحیح عقیدہ رکھو کر کے تم مسلمان ہو, ورنہ تیری کرنی کسی کام کی نہیں, تیرے پھوپھے پہ مار دی جائے گی. اس لیے یاد رکھو, اپنا عقیدہ ٹھوک رکھو, اور بات دھیان میں رکھو کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا صل ما شئتا یا ربیعہ, مانگے ربیعہ تو کیا مانگ. اگر یہ اعلان نہیں کروں کہ مانگے آپ لوگ کیا مانگتے ہیں, اور آپ نے کہہ دیا مائک چاہیے تو میں بولوں گا یہ ہماری نہیں, یہ مائک کی بات. لیکن چونکہ میرے پیار کی بات میں نہیں, جو اپنا میرا ہے مانگے گا میں دے دوں گا. لیکن قربان جاؤ, مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے ہیں, مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ مانگنے والے نے مانگا. کیا کہو گے صحابی کو دوسری ہو گئے, نبی سے مانگا معاذ اللہ عقیدہ ہم بھی ٹھیک کر دو. کہاں کھوئے ہو, کہاں کھوئے ہو, کیا بول رہے ہو, بولنے کے پہلے تب بولو کہ تم کس کی شخصیت میں بول رہے ہو, کس شخصیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو, کس رسول کے بارے میں کہہ رہے ہو. رب کہہ رہا ہے کہ اگر اسے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے رسول کی پیروی کریں, ان کے پیچھے پیچھے چلیں, ان کی باتوں کو مانے. رب کہہ رہا ہے اس رسول کے بارے میں یہ تیور ہمارا, یہ جملے ہمارے. اللہ وطن کبیرہ, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ارے آمین تو بولیے, اس میں بھی پیسہ لگ رہا ہے کیا؟ آمین بولیے. اللہ ہم سبوں کی حفاظت کے ایمان فرمائے, ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. یقین جانیے. اب تھوڑا سا توجہ, جب سرکار کے صحابی نے فرمایا کہ مجھے جنت
نہیں، بلکہ آپ کے بغل میں جنت میں جگہ چاہیے. سبحان اللہ. جنت تو آج طبقے ہیں، کہیں بھی مانگ لیتے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. اللہ نے تو جنت کا مالک بنایا ہی مصطفیٰ کو، خالق رب ہے، مالک ان کو بنایا. کہیں بھی دے دیا جاتا، لیکن نہیں کہا ایسا نہیں. تو ہم کہتے ہیں پی ایم کے بغل میں رہنے والا اچھا ہے کہ دور میں رہنے والا اچھا ہے؟ وہ تو تمام پیموں کی پی ایم. میرے سرکار کے تعلق سے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پڑوس میں جنت میں آپ کے بغل میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں، آپ کے میت میں، آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں. تب میرے سرکار نے فرمایا صحابی سجدوں کی کثرت سے میری اعانت کرو. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تجھے جنت مل جائے تو سجدہ بھی کرتے رہو اور میری پیروی کرتے رہو، انشاءاللہ الرحمن اللہ کا فضل و کرم ہو جائے. اس لیے نوجوانوں یہ بڑا قیمتی وقت، یہ جمعے کا وقت اگر زندگی نے وفا کی تو آنے والے سال 2024 میں یہ جمعہ ملے، ورنہ کہیں دعوے مبارکت مل گیا تو ہم اور آپ بھی شہر خموشہ میں پڑے رہے. پتہ نہیں وہ خدا کا بندہ جائے قل ہو اللہ پڑھ دے، کوئی خدا کا بندہ جائے سورہ یاسین پڑھ دے تو اس کا کروڑا احسان، اور کہیں شیطانوں کی ٹولی آ گئی تو وہ بھی نہیں ہوا. اس لیے نوجوانوں یاد رکھو یہ بڑا قیمتی دن، بہت قیمتی وقت ہمارا چل رہا ہے ہمارے درمیان سے. اس لیے آج سے عہد کر لو کہ نماز ایک وقت بھی قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک وقت بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لیں گے، مسجد کے اگر بغل میں ہے تو مسجد میں پڑھ لیں گے، لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. یہ بھی دھیان میں رہے، ورنہ معاملہ یہ ہوا کہ پڑھ کر کے بھی کچھ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے مولا آج جمعے کا دن ہے، نہ جانے کتنے کروڑ لوگوں کی تو نے معافی کر دی ہے، تو نے نہ جانے کتنوں کو معاف کر دیا ہے. مولا اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی بھی مغفرت کر. مولا ہمارے اعمال کو نہ دے، مولا میرے اعمال اس لائق کہا کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. پروردگار میرے رسول کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے. اے پروردگار یہ سارے گنہگار بندے روزے کی حالت میں ہے مولا، تیرا حکم مان کر حلال چیز کو حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر. اے مولا آج کے اس دن جمعے ہفتے کی عید کہی جاتی ہے مولا، اس رسول کے توسل سے مولا ہم گنہگاروں کو مغفرت فرما دے، ہمارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے. مولا ہم میں جو طرح کی خامیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، مولا بیماریوں سے بھی شفا فرما دے اور تمام عیبوں سے بھی ہمیں پاک فرما دے. اے مولا اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی مغفرت بھی فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت بھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات کھڑے کے بعد بیٹھ جائیں، اور جو حضرات کو نیچے جگہ نہ ملے برائے کرم کے اوپر تشریف لے جائیں. اوپر میں بھی انتظام ہے، دائیں بائیں بھی جگہ ہے، لیکن پہلے اوپر کی جگہ فل کیجیے اور اس کے بعد ان کو جگہ نہ ملے ساتھ میں بھی شامیانہ تنا ہے اس شامیانے کے نیچے آ جائیں. اور جو حضرات سنت کی ادائیگی نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ آپ سنت کی ادائیگی